الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن کی 26، 27 اور 28 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا غیب کی تعلیم کے لیے، تو مقرر کر دیتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ در حقیقت پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غیب کسے کہتے ہیں؟ اس پہ عموماً بحث مباحثے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے تو اس کی تفصیل کئی مقامات پر قرآن کریم میں ہم بیان کر چکے ہیں، البتہ یاد دہانی کے لیے، اور جو شیخ عبدالقادر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ غیب کی جو تعریف کی ہے وہ بہت ہی واضح ہے۔ آپ لکھتے ہیں: وَالْغَيْبُ مَا غَابَ عَنَّا مَعْشَرَ الْبَشَرِ مِمَّا لَا نَهْتَدِي إِلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنْ حَوَاسِنَا وَمَشَاعِرِنَا أَوْ بِشَيْءٍ مِّنْ فَرَاسَتِنَا وَقِيَاسِنَا وَاسْتِنْتَاجِ عُقُولِنَا۔ تفسیر مغربی زیر آیت ھذا جلد 29 پیج 168۔ علامہ شیخ عبدالقادر مغربی رحمۃ اللہ علیہ اس عربی عبارت کا ترجمہ یوں ہے جو بہت واضح ہے، یعنی جو چیز انسانوں سے پوشیدہ اور مخفی ہو اور ہم اسے اپنے حواس، شعور کی قوتوں سے یا فراست یا قیاس سے یا عقل کے زور سے اس تک رسائی حاصل نہ کر سکیں، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ جو چیز ان ذرائع میں سے کسی ایک سے معلوم ہو جائے وہ غیب نہیں ہے بلکہ وہ حاضر ہی ہے نا۔ تو عالم الغیب جو ہے، جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 26 جو یہاں سے آغاز ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کو جانتا ہے، وہ کسی کو اپنے غیب پر آگاہ نہیں کرتا۔ لیکن آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے کہ جس رسول کو وہ پسند کرے اس کو اتنا ہی غیب عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ
عالم الغیب سے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو غیب جاننے والا اللہ رب العالمین ہے. اس سے پتہ ایک یہ بات چلی کہ کوئی انسان خواہ کتنا ذہین ہے، فطین ہے، اس کے پاس جتنا مرضی علم ہو، عرفان ہو، کتنا بلند مرتبے کا ہو جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے درجات بہت زیادہ عرفہ ہوں، رفیع ہوں، وہ غیب نہیں جان سکتا. نہ اپنے حواس خمسہ ہیں جیسے دیکھنا، ناک، کان یعنی سننا، دیکھنا، سونگنا، ٹچ جو ہے، بولنا، نہ تو حواس خمسہ سے وہ جان سکتا ہے جو ظاہرہ بھی ہیں باطنہ بھی ہیں، نہ قوت شعور سے، اور نہ ہی اپنی فراست سے کہ بڑا فراست ہے جس کی یہ سامنے چیزیں رکھ دیں تو یہ اس پہ نتیجہ اخذ کرتا ہے، جان جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. نہ کوئی اندازہ لگا کر یعنی قیاس سے، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے اس سے غیب کو نہیں جان سکتا، خواہ وہ کچھ بھی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ خود اس کو اس نعمت سے سرفراز کر دے. اور آیت نمبر 27 میں کلیئر کٹ بات کر دی ہے کہ علم غیب کے دروازے غیر کے لیے نہیں کھولے جاتے. علم غیب کے لیے دروازے غیر کے لیے نہیں کھولے جاتے، بلکہ یہ صرف ان رسولوں کو عطا کیا جاتا ہے، اس نعمت سے نواز دیا جاتا ہے جن کو وہ پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. یہ اس آیت کا، دونوں آیات کا سیدھا اور صاف صاف مطلب ہے جو بغیر کسی تکلف کے سمجھ آ جاتا ہے. چنانچہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الا من یستفیہ لرسالتہ، الا من یستفیہ لرسالتہ فیظہرہ علی ما یشاء من الغیب معالم التنزیل. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ترجمہ کیا ہے کہ جس کو اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے اس کو جس غیب پر چاہتا ہے آگاہ کر دیتا ہے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسولوں کا تو سسٹم بند ہے. اب جو غیب دانی کا دعویٰ کرے اس نے پھر عقیدہ ختم نبوت میں دراڑ ڈالی ہے نا. ہاں وہ کتنا ہی بزرگ ہے، کتنا ہی علم والا ہے، اولیاء کرام میں سے ہو، یا اولیاء کرام تو یہ کام ہی نہیں کرتے. وہ تو یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ہم تو بس بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اولیاء کا یہ طریقہ، ہم اپنی دعا کر دیتے ہیں. کل کو کیا ہوگا ہمیں کوئی معلوم نہیں. ہمیں تو اپنے اگلے سانس کا نہیں پتہ کہ ہمارا اگلا سانس بھی آتا ہے یا نہیں آتا. اسی طرح علامہ خازن رحمۃ اللہ لکھتے ہیں الا من یستفیہ لرسالتہ و نبوتہ فیظہرہ علی ما یشاء من الغیب. تفسیر خازن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ ثم استثنى من ارتضاه من الرسول فأودعهم ما یشاء من غیبہ بطریق الوحی الیہم. یہ اور واضح ہو گیا تفسیر قرطبی میں. یعنی پھر ان رسولوں کو جن کو اس نے چنا ہے مستثنا کر دیا، پس ان کو جتنا چاہا اپنے غیب کا علم وحی کے ذریعہ عطا فرمایا. اس لیے کہا ہے نا قرآن کریم میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے مصطفیٰ میں نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ پہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. وَكَذَلِكَ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ. اے مصطفیٰ ہم آپ کی طرف غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. میرے مصطفیٰ تو غیب بتانے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتے. کنجوسی نہیں کہ تم ان سے پوچھو تو صحیح، وہ تمہیں وہ باتیں بتائیں گے جن تک تمہاری رسائی نہیں ہے. تو اس بات سے معلوم ہوا صرف غیب کا علم رسولوں کو، انبیاء کو عطا کیا جاتا ہے اور بذریعہ وحی عطا کیا جاتا ہے. پھر جس
جن جن رسولوں کو اس نے چنا ہے جتنا چاہا۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں اسی غیب کے حوالے سے، الا ما نرتضی من رسول استثناء من احد ای فانه یظہر علی ما یشاء من ذلک، یعنی من احد سے استثناء کی گئی ہے نا، کہ عالم الغیب فلا یظہر علی الغیب احدا، تو یہ جو بات کی گئی ہے آیت نمبر 26 میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو فرماتے ہیں کہ یعنی من احد سے استثناء کی گئی ہے، یعنی رسول مرتضیٰ کو جتنا غیب پر وہ چاہتا ہے آگاہ کر دیتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس آیت کی یہی تفسیر نقل کی ہے، الا من ارتضی من رسول فانہ یستفیہم ویطلعہم علی ما یشاء من الغیب، یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں کو چن لیتا ہے، انہیں غیب میں سے جتنا چاہتا ہے اس پر آگاہ کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں اس آیت کا بھی دوسرا ان آیات کا حصہ بھی میں بیان کرتا ہوں، جس میں تھوڑی سی گفتگو کی بحث ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ بات ہی سمجھ آ جائے تو یہ روز روز کے جو بحث مباحثے کے چکریں ختم ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔